اطمینان بخش بات ہے کہ خانقائی نظام میں چاہے کسی بھی آستانے سے روحانی نسبت قائم ہو، بہرحال اندر کی دنیا ایک ہی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ تھوڑے بہت اگر راستوں میں تبدیلیاں ہوں بھی تو منزل پھر بھی ایک ہی ہے۔ آستانہ عالیہ عیدگاہ شریف دنیا اسلام میں ایک معروف خانقاہ ہے، جس مرکز سے الحمدللہ تاریخ گواہ ہے کہ فیض نقش بند دنیا کے ہر کونے میں پہنچا ہے۔ اور الحمدللہ ہم انہی آستانوں کو آستانہ سمجھتے ہیں جن آستانوں نے اپنے سر پر نبی پاک کی تعلیمات کا صحرا سجایا ہوا۔ اور خانقائی نظام میں اولین شے اخلاقیات ہیں، اور اس کے بعد جتنی بھی شرعی، ایمانی اور روحانی کیفیات ہیں، ان کے حصول کے لیے سالک کو راہ سلوک پر چلانے کی تربیت یہ مرشد کامل کا فریضہ ہوتا ہے۔ مرید کامل وہ ہوتا ہے جو شیخ کے امر پر عامل ہوتا ہے، اور شیخ کامل وہ ہوتا ہے جو انوار و تجلیات جو اپنے مشائخ سے ملے ہیں ان میں لپٹی ہوئی اسلامی تعلیم اپنے مرید کے روح و جان میں پیوست کرے، یہ کامل پیر ہوتا ہے۔ اور ہمارا اور آپ کا رشتہ آستانوں میں آنے والے اہل محبت کا اپنے مشائخ کے ساتھ رشتہ یہ صرف اسی لیے ہے تاکہ وہ تعلق جو دنیاوی امور کی وجہ سے اللہ کے ساتھ کمزور ہو گیا ہے، ان پاکان امت اور خاصان امت کے صدقے وہ کمزور تعلق پھر سے مضبوط ہو جائے۔ اور اس کے بہت سارے طریقے ہیں، اور اس کا سب سے بہتر جو خوبصورت طریقہ اہل طریقت اپناتے ہیں وہ صفائے قلب ہے۔ اور صفائے قلب کے لیے اعمال ظاہر کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ دل کی صفائی تبھی ہوتی ہے جب آدمی احکام شریعت کے مطابق عمل کرے، اور اس کے علاوہ کوئی ایسا جادوئی طریقہ نہیں ہے کہ دلوں کو صاف کر دیا جائے، بلکہ ایک ترتیب ہے جو میرے نبی نے قائم فرمائی ہے۔ یہ ترتیب ایمان سے شروع ہو کر اعمال تک جاتی ہے اور اعمال سے جا کر اخلاص پر ختم ہوتی ہے۔ یہ ترتیب قائم رکھنا سب کے لیے لازم ہے۔ زبانوں کی صفائی سچائی سے ہی ہو سکتی ہے، اور آنکھوں کی صفائی شرمندگی کے آنسوں سے ہی ہو سکتی ہے۔ دل کی صفائی نیت کے خالص ہونے سے ہی ہو سکتی ہے۔ اور جب یاد رکھیں کہ جس گھر میں صفائی نہ ہو وہاں اندر جانے کو جی نہیں چاہتا، اسی لیے دل کی صفائی کا اہتمام اہل اللہ کراتے ہیں تاکہ وہ اتنا صاف ہو جائے، اتنا پاک ہو جائے، اتنا بے داغ ہو جائے کہ رحمت الہی آنے میں دیر نہ کرے، فوراً اندر گھر کر جائے۔ اس کے لیے یہ روحانی تعلق نبھائے جاتے ہیں، بنائے جاتے ہیں، اور پھر اس کی بنیاد پر دنیا میں بھی کامیابی، عند الموت بھی کامیابی، بعد الموت بھی کامیابی، اور عند الحشر بھی کامیابی۔ یہ سلسلے پیار کے آج جس طرح صاحب خانہ بڑے لائق تکریم، انہوں نے جس محبت کے ساتھ آج یہاں مجھے بلایا، یقیناً یہ اس بات کی ایک روشن سند ہے کہ طریقت میں واقعی بہت پیار ہوتا ہے، بڑا تعلق ہوتا ہے۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس تعلق کو پوری شان کے ساتھ نبھایا، اور جب قبلہ بڑے پیر صاحب
پیر نقیب الرحمن صاحب مدظل جب برمنگم تشریف لے گئے تھے، حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو اپنی نشست پر بٹھایا تھا۔ یہ وہ مناظر ہیں جو ہر آنکھ نے دیکھے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ طریقت کا اصل معیار کیا ہے۔ یہاں خود پسندی طریقت میں نہیں ہوتی اور خود نمائی کی بھی قطعاً گنجائش نہیں ہے، بلکہ یہ عجز و انکسار کا پیکر ہونا ہی طریقت کی علامت ہے۔ یہ ہم مشائخ میں دیکھتے ہیں جن کے دل و جان میں اپنے اجداد کے انوار چمک رہے ہیں۔ اللہ پاک یہ سلسلے قائم رکھے اور برکتیں دے آپ کو۔ آپ سب آئے ہیں یہاں، ہم بھی آئے ہیں۔ اصل میں آج جو کوئی رحمت ہمیں یہاں بیٹھ کر ملنی تھی، اس میں ہم سب آج شریک ہیں، اور یہ بڑی نعمت کی بات ہے۔ تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ دعا۔ پہلے میں کلام پڑھوں گا، کلمہ شریف پھر آپ۔